اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ جن لمحات میں ہم قرآن کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اس مبارک مجلس میں قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور آخر میں ان قرآنی آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن کے نور سے، قرآن کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اب ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا سخن گفتگو اور موضوع جو ہوگی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اب جب تمام احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے، لین دین کے اس پارے میں خاص کر لین دین کے حوالے سے تذکرہ تھا، صدقات کے حوالے سے تذکرہ تھا، اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین کس طرح کرنا ہے، اس کو لکھنا کس طرح ہے، اگر آپ مقیم ہیں تو اس کے احکامات بیان کیے گئے، اگر سفر کی حالت میں تو اس کے احکامات بیان کیے گئے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو موقع میسر کرنے کے لیے، اس کو آسانی دینے کے لیے، اس کو مہلت دینے کے لیے، اس کو وقت دینے کے لیے وہ ہمیں حکم سکھایا گیا۔ اس کے بعد اگر وہ آدمی ادا نہیں کر سکتا تو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر قرض اگر کوئی مانگتا ہے اور آپ کے پاس ہے تو اس کو دینے کا حکم دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما دام العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ تو جب تک بندہ دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں، اور پھر بندہ جو ہے اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب تم لکھو تو گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور پھر گواہوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیں، کوئی چیز چھپائیں نہ، اور جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو گواہی دیں، اور اسی طرح کاتب کو عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا، لکھوانے والے کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، اللہ کے ڈر کا حکم دیا گیا۔ اور اب دیکھیں کہ اس آیات میں سارا اختتام جو ہو رہا ہے پھر رب کائنات کے ساتھ، جو بندے رب اور عبد کا، عابد اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا، رازق اور مرزوق کا جو ایک تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا چیز ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی چیز کو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے،
और तुफ़ू हो, या तुम उसको पोशीदा रखोगे, हाइड करोगे, युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बारे में आपसे पूछेगा। फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस जिसे चाहेंगे उसे माफ़ फरमा देंगे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहेंगे उसे अज़ाब देंगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। यहाँ देखें कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बात को ख्वा ज़ाहिर करो ख्वा छुपाओ, बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनका तुमसे हिसाब लेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इख्तियार है, जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सज़ा दे, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब देखें कि कुरान हकीम का ये अंदाज़ कि वो खालिस कानून साजी करने वाली आयात के ख़ात्मा पर, कलाम पर भी खालिस विजदानी और अखलाकी रहनुमाई करता है, और पूरी दुनिया के लिए, दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता बंदी का तल्लुक़ भी खालिक़ कायनात से जोड़ देता है। और ये एक ऐसा राब्ता है, मुस्तहकम राब्ता है, मजबूत राब्ता है, ना टूटने वाला राब्ता है, हमेशा बुलंदियों की तरफ ले जाने वाला राब्ता है, कामयाबी की तरफ ले जाने वाला राब्ता है, फलाह की तरफ ले जाने वाला राब्ता है। अब देखें कि जिसमें एक तरफ तो खुदा खौफी का तस्वर है, अल खौफ मिनल जलील, और दूसरी जनब मालिक अर्द व समा की मग़फ़रत और रहमत की उम्मीद है। अब देखें कि जब हमने ईमान की तारीफ़ की थी तो हमने कहा था कि अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। अगर सिर्फ डर हो तो लोगों के अंदर वहशत पैदा हो जाए और फिर भी दूरी इख्तियार करें, और अगर सिर्फ उम्मीद हो तो फिर लोग तमाम अमाल को छोड़ दें। तो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अल्लाह का डर भी ज़रूरी है और उम्मीद भी। तो यहाँ एक तरफ ये बात की गई कि मुहासबा होगा, अल्लाह ताला आपके एक एक अमल का हिसाब लेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ को जानने वाले हैं, जो आप छुपाते हैं उसको भी जानते हैं, जो आप ज़ाहिर करते हैं उसको भी जानते हैं, जो सच्ची गवाही देते हैं उसको भी जानते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं उसको भी जानते हैं, जो सही तरीके से आप लिखते हैं उसको भी जानते हैं, जो गलत तरीके से लिखते हैं उसको भी जानते हैं। तुम्हारा कोई भी अमल रब की ज़ात से पोशीदा नहीं है। इसलिए हर अमल करने से पहले ये ज़हन में रखो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके हर अमल से बखबर है। तो यही एक गारंटी है, इखलाकी ज़मानत है जो इस्लामी कानून को हासिल होती है, जो इसे दूसरे कवानीन, जो दुनियावी कवानीन हैं, उनसे मुमताज़ करती है। उन कवानीन के अंदर और इस्लामी कवानीन के अंदर एक डिफरेंस बयान करती है, और इस्लामी मुआशरे में मुसलमान के दिल में इस्लामी कानून का बेहद एहतराम होता है। इस्लाम इन दोनों की इखलाकी तरबियत भी करता है, जिसके लिए वो कानून साजी करता है, नीज़ माशरे की इखलाकी तरबियत भी करता है, यानी अफराद की तरबियत भी करता है और माशरे की तरबियत भी करता है, यानी दोनों की तरबियत होती है। चूँकि मुआशरा जो है वो अफराद से बनता है। तो अब देखें यहाँ कि इंसान की कुता सोच, इंसान की मादूद उम्र, इंसान का मादूद इल्म, इंसान की मादूद फ़िक्र, एक हद तक पहुँचकर इंसान की अकल जवाब दे जाती है। ये वही है, ये रब्बे कायनात का इल्म है, जो कोई भी उसका इहाता नहीं कर सकता, और हर चीज़ का हल रब्बे कायनात ने इस किताब में हमारे लिए रखा है। इंसान की ख्वाहिशात, उसकी डिज़ायर्स आए दिन बदलती रहती हैं। जिस तरह रब्बे कायनात ने खुद कुरान में फरमाया कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। तो ये देखें कि फिर तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, यानी ख्वाहिशात आए दिन बदलती रहती हैं। कभी वो इंसान किसी बात पर जो हैं तो वो मुत्तफ़िक नहीं होते। इंसान की राय को जो है वो सबात हासिल नहीं होता, इसकी मालूमात में आए दिन इजाफ़ा होता है, बदलती रहती हैं। तो ऐसे हालात में इंसानियत की हालत यह है कि वो अपने खालिक से जुदा होकर फिर मारी मारी फिरती है। हालांकि अल्लाह वो ज़ात है जिसने इंसान को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور الذی جعل لکم الارض، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب انسانیت جان لے کہ یہ عظیم بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے منہاج سے، اس کے راستے سے روگردانی کرے۔ اگر روگردانی کریں گے تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ کہ عذاب عظیم ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ کے راستے سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، تو قیامت والے دن اس کو اندھ کی طرح اٹھایا جائے گا اور پھر اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، کبھی بھی اللہ کے احکامات سے بغاوت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ آج جس طرح مغربی معاشرے نے مختلف چیزوں پر لوگوں کو اکسایا، انہوں نے پہلے لوگوں کو کنیسہ یعنی چرچ کا باغی بنایا، پھر لوگوں میں مختلف مادی محبت اس طرح کی پیدا کی۔ تو اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے، لیکن آج ہماری جو ظاہری کیفیت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یعنی آج دیکھیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہم نمازوں کو کتنے صحیح درست طریقے سے ادا کرتے ہیں، آخرت کا خوف ہمارے اندر کتنا ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں کتنی خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں، اور ریا کا کتنا اس میں عنصر ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس میں اللہ کے لیے کتنے دیتے ہیں اور صرف دکھاوے اور اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے کتنے دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو اس میں کتنا اخلاص شامل ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، چونکہ انسان اگر یہ سارے اعمال کرے، مشقت اٹھائے، سب کچھ اٹھائے، تو وہ آخر میں تباہ و برباد ہو جائیں تو پھر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کو ہر عمل سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بہت انتہائی اہم عنصر ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اس وقت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی فرمایا گیا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، ایک دوسری جگہ پر تو کہا کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وہ پوشیدہ کو بھی اور اعلانیہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی باری پڑی کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور وہ اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین اور مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گر پڑے اور کہنے لگے حضور ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا جو ہماری طاقت میں تھا، لیکن اب یہ آیت جو اتری ہے یہ ہماری برداشت اور طاقت سے باہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے نہیں سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں چاہیے کہ یوں کہو کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا۔ تو خدایا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب، ہمیں تو تیری طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے تسلیم کیا اور زبانوں سے یہ کلمات جاری ہو گئے۔ تو یہ آیہ کریمہ آمن الرسول اتری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اور دوسری آیہ کریمہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور پھر صحیح مسلم میں یہ مسند بن احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف اٹھا کر آیت لا یکلف اللہ اتاری، اور جب مسلمانوں نے کہا کہ خدایا ہماری بھول چوک اور خطا پر ہماری پکڑ
نہ کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یعنی میں یہی کروں گا. انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، خدایا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے اگلوں پر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول. پھر کہا ربنا ولا تحملنا، خدایا ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اسے بھی قبول کیا گیا. پھر دعا مانگی ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ بخش، ہم اور کافروں پر ہماری مدد فرما، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا. یہ حدیث بھی اور بہت سے طریقے سے مروی ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے. آپ نے فرمایا یہی حال صحابہ کا اس کے اترنے کے بعد ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہا کہ دلوں کے مالک ہم نہیں، دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو بڑی مشکل کا کام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعنا وأطعنا کہو. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اور پھر بعد والی جو آیات ہیں وہ اتری، اور عمل پر تو پکڑ رہی لیکن دل کے خیالات اور نفس کے وسوسے جو ہیں ان سے پکڑ اٹھ گئی. دوسرے طریق سے یہ روایت ابن مرجانہ سے بھی مروی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہوں خواہ اعضاء کے ہوں، لیکن دلی وسواس معاف ہیں. اور بھی اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں خدایا تیرا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکے رہو جب تک کہ نہ کر نہ لے، اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا، اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پختہ مسلمان ہے اور پورا مسلمان ہے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھ جاتا ہے، اور برائی نہیں بڑھتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. اور مسلم یعنی شریف کی بھی ایک روایت ہے، یہ روایت جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے. اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو فرمائے گا کہ میں تمہارے دلوں کے بید جانتا ہوں جس پر فرشتے بھی آگاہ نہیں. مومنوں کو تو خبر کر دے کر پھر معاف فرما دے گا، ہاں منافق اور شک و شبہ والوں کو اور تکذیب کرنے والوں کی پوشیدگی پر اطلاع دے کر پھر ان کی پکڑ ہوگی. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دلوں کی کمائی پر پکڑے گا، یعنی دلی شک اور دلی نفاق پر. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے منسوخ نہیں کہتے. اسی طرح صاحب تفسیر ابن جریر امام طبری نے بھی اس کو منسوخ قرار نہیں دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، پھر اس سے کہے گا کہ بتا تم نے فلاں فلاں گناہ کیا. وہ غریب اقرار کرتا جائے گا. جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، دنیا میں میں نے تیرے ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن بھی ان تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. اب دیکھیں کہ اللہ کی رحمت. اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. البتہ کفار اور منافقین کو تمام مجمع کے سامنے ذلیل و خوار کیا جائے گا. ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکار دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا اور ان ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے. حضرت زید نے بھی ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تب سے لے کر آج تک کسی شخص نے نہیں پوچھا. آج تو نے پوچھا ہے. سنی سے مراد بندے کو دنیاوی تکلیفیں مثلا بخار وغیرہ تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مثلا ایک جیب میں نقدی رکھی ہوئی ہے، اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو خیال نہیں رہا کہ اس کی دوسری جیب میں اسے ہاتھ ڈالا اور وہاں سے نہ نکلی تو اسے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، چوٹ لگی، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں سے مل گئی تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے وقت وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہو. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے.
تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے کتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک رازق رب کائنات ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل او تتکلم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے، جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں جو گزرنے والے خیالات ہیں، وسواس ہیں، ان پر محاسبہ نہیں ہوگا. محاسبہ کس پر ہوگا؟ پختہ عزم جو ارادہ، وہ عزم جو ارادہ میں ڈال جائے یا جو عمل کا رخ اختیار کر لے. تو اس کے مقابلے میں جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، چونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہوتا ہے. ضروری نہیں جس چیز کا محاسبہ اس پر سزا بھی دی جائے. تو بہت سے لوگ ہوں گے محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اس کا جو ایک ایک گناہ یاد کر کے ان سے اعتراف کروائے گا، جیسے ہم نے ابھی حدیث یہ بیان کی ہے. تو آپ یعنی اس آیت پر غور کریں کہ رب کائنات نے آسمان اور زمین میں کتنی چیزوں کو پیدا کیا. آسمان پر ستارے ہیں اور کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے نعمتیں بھیجی، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں. تو ایک ایک چیز جو زمین و آسمان میں ہے یہ رب کائنات کی ملکیت ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، اس کی ملکیت جو ہے وہ رب کائنات کی ہے. اب دیکھیں کہ انسان اپنے دل میں جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی اللہ کا تقوی اور ڈر اس کو اس چیز سے روک دیتا ہے، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی مثلا اب دیکھیں کہ ایک شخص مثلا کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنا اسلحہ اٹھا کے نکلتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. مثلا اس کے اپنے باڈی گارڈز ہیں جو اس کو معلوم ہے کہ اب میں اندر نہیں جا سکتا، یا اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا پہلے وصال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا. تو اس صورت میں اس کو اس کا گناہ ملے گا چونکہ اس نے نیت کی. تو لیکن اگر خوف خدا سے کوئی آدمی یعنی کسی عمل کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر گناہ کے بجائے اس کو نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات بندوں پر کتنا رحیم اور کریم ہے کہ فرمایا کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا اس کا محاسبہ کرے گا. اگر اس آیہ کریمہ پر آپ غور کریں تو اس آیہ کریمہ سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا، قرآن حکیم کا یہ انداز ہے کہ ہر سورت کے آخر میں اس کا جو اصل مضمون ہے وہ دہرایا جاتا ہے، بلکہ ہر آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو پوری آیت کے مضمون کو واضح کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مختلف احکامات، ہدایات کے درمیان ایمان باللہ، خدا خوفی اور ایمان بالآخرت کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ یہ انسان کے سامنے رہے. اور پھر چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پارہ کا کافی حصہ معاملات پر مشتمل ہے. ابتدا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی گئی، پھر مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا، پھر ان خرابیوں کی نشاندہی کی گئی جو اس نیکی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے روکتا ہے. پھر سودی کاروبار کا یہاں تذکرہ کیا گیا. شیطان کے بارے میں تو یعنی واضح ہے کہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، یعنی آپ کے درمیان
وہ جو ہے دشمنیاں پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے ڈراتا ہے، تو پھر آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب مال، زمین، آسمان کی ساری کائنات اللہ کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرو گے تو تمہارا نہ کوئی احسان ہے اور اس سے تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ وہ تمہارے ظاہر و باطن ہر شے کا جو ہے وہ محاسبہ کرے گا۔ نجات و عذاب یعنی پر اسے مکمل اختیار ہے، وہ جسے چاہے اسے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے جو بھی خرچ کرو اسی نقطۂ نظر سے کرو کہ یہ صرف میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی یحاسب العباد علی ما اظہروہ وما ادمرتہ انفسہم من الامور التي یحاسب علیہا، یعنی جو بھی بندہ اپنے دل میں یعنی چھپاتا ہے یا اس کو ظاہر کرتا ہے اس پر محاسبہ ہوگا۔ تو یہاں یعنی یہ صاحب تفسیر زبدۃ تفسیر نے یہاں کہا کہ اس سے مراد کا کتمان شہادہ و شک فی الدین و نفاق و تکذیب و نحوہ، یعنی گواہی کو چھپانا، شک کرنا دین میں، نفاق اور دین کو جھٹلانا۔ اما اذا حدث العبد نفسه بان يفعل المعصیہ ثم لم يفعلها فهي عفو لحدیث نبی علیہ السلام ان اللہ غفر لهذه الامه ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل به۔ تو لیکن جو آدمی اپنے نفس سے یعنی بات کرتا ہے، وسوسے جو اس کے دل میں ہوتے ہیں وہ اگر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف فرمایا جو صرف وسوسے اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس وقت تک جب تک وہ اس بات کو کرے نہ یا یعنی اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ وسوسے جو آپ کے دل میں آتے ہیں اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی فرمایا کہ دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صریح ایمان کی علامت ہے۔ یعنی چونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو للہ ما یعنی اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے۔ یہ سما یہاں جو ہے یہ جمع ہے سماوات کی، و ما اور جو فی الارض زمین میں ہے، و ان اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، اصل میں یہ کیا تھا تبدونا، تو نون یہاں کیوں حذف کیا گیا؟ ان کے شروع میں آنے کی وجہ سے۔ تو ابدا یبدی ابدا سے ہے ایسی بات کو ظاہر کرنا جسے چھپانے کی کوشش کی جائے۔ جس چیز کو انسان چھپانا چاہے اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو اس کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے۔ یہ اخفاء کا مخالف ہے، یعنی اپوزٹ ہے، اور اس کا روٹ مادہ جو ہے وہ با دال واو۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، نفس کی جمع کیا ہے؟ انفس، اور او یا تخفو ہو یا تم چھپاؤ گے اس کو، یہ اخفا یخفی اخفا، مخفی بھی اسی سے ہے چھپانا۔ تو خافا یا اس کا مادہ ہے روٹ اصل یحاسبکم، محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب لے گا تم سے، حاسبہ یحاسب و محاسبہ حساب لینا، بہی ساتھ اس کے اللہ فیغفر بخش دے گا، معاف کر دے گا، غفر یغفر لفظی معنی ہوتا ہے ڈانپنا، اور مغفرت کہتے ہیں گناہوں کے ڈانپنے کو اور ان کو تجاوز کرنے کو، یعنی جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ستر الذنب و تجاوز عنہ، لمن یعنی گناہوں کو ڈانپنا اور اس سے تجاوز کرنا، درگزر کرنا، لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، شاء یشاء سے شیء مصدر ہے، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے۔ یہ قدیر جو ہے یہ وزن کس پر ہے؟ فعیل کے وزن پر۔ تو اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف دار را،
قدیر وہ ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ جو چاہے کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے وہ کرے۔ پھر اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ رب کائنات میں آسمانوں میں اور کیا کچھ رکھا ہے، زمین میں کیا ہے، کیا ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی، کوئی انسان اس بات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اس کے پاس علم ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کی گنتی کر سکتے ہیں؟ کیا ان ساری چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کا نعوذ باللہ نظام چلا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہے، وہی ان کا خیال رکھتا ہے، وہی اس کے نظام کو چلاتا ہے، اس لیے وہی ان چیزوں کا مالک ہے۔ یعنی للہ اللہ کے لیے ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ان کو چلا رہا ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ ہے، جتنے بھی خزانے زمین کے اندر ہیں، جو بھی چیزیں آسمان میں ہیں، وہ سب اللہ کی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، مطیع ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے، اس کی مرضی کے مطابق ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اپنا اپنا کام ہر چیز کر رہی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو خود مختار ہے، جس کو کچھ آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی اس کے لیے امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور پھر ولی امر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی فرمانبرداری، ہم بھی اسی کے ہیں، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ امانتاً ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ اگر مال و دولت ہے تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے ہاتھ میں امانت کے طور پر دیا گیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم اسے کہاں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دلوں میں انسان ہو سکتا ہے نہ جان سکے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ اس کو تم ظاہر کرو یا اس کو چھپا کے رکھو، وہ سب جانتا ہے، اس لیے کیا کرے گا؟ یحاسبکم بہ اللہ، وہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اب دیکھیں کہ عربی زبان میں محاسبہ اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں۔ تو آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ حساب کرتا ہے، اور اس کے بعد نالج ہوتا ہے کہ مثلا اس چیز کی کتنی قیمت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر دنیاوی لوگ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نالج عطا کر سکتے ہیں تو اللہ کے علم کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، درگزر کرے گا۔ نامہ اعمال دیکھنے کے بعد وہ جو روایت میں نے بیان کی کہ سب چیزوں باری باری گنوائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بندہ اس کا اعتراف کرے گا، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی میں نے پردہ پوشی کی آپ کی، اور اب بھی میں آپ کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو پکڑے گا، اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے کیوں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی پوری اس کے دائرہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور پھر ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اصلیت کیا ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، اور پھر
جس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. اور پھر ایک دوسری جگہ قرآن میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہم سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے. اور پھر فرمایا کہ ایک دوسری جگہ پہ قرآن میں کہ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، ہر چیز جو زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بنائی ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور پھر ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر انجام یہ ہے. اب کتنا کچھ کر لیں، کتنی یعنی جائیدادیں بنا لیں، کتنی آپ بلندیوں پہ پہنچ جائیں، بادشاہتیں آپ کو مل جائیں، آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ دیکھیں کہ جتنی حکومتیں ہیں ان کو ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. بادشاہ ختم ہو گئے، بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے لوگ تھے آج وہ قبروں میں ہیں. تو اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہر چیز کا حساب ہوگا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مالک یوم الدین ہیں، وہ یوم جزا کے مالک ہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی بدلہ اس کا دیا جائے گا ثواب کی صورت میں، اور جو برائی کرے گا اس کو بھی سزا کی صورت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو پھر کیا معلوم ہوا اس سے ہمیں کہ ہماری کچھ پرائرٹیز ہونی چاہیے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اخلاص کے لیے. ہمارا کوئی بھی قدم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، زبان بولنے کے لیے دی ہے، عقل دیا ہے، جسم دیا ہے، اولاد دی ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یحاسبکم بہ اللہ، اور یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ رب کائنات ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ معبود ہے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے اس کے سوا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جب ہر چیز سے بڑھ کر بندہ اللہ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہم اس آیت سے کیا سمجھے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات سے ہمیں بغاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے، اس کے حکموں کو بجا لانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، مضبوط بنا لیں. اس میں ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے، اس میں ہماری اخروی کامیابی بھی ہے، اس میں ہمارے لیے فلاح ہے. اس میں رب کائنات نے جو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، اس زمرے میں شامل ہونے والے لوگ وہی ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب سے مضبوط تعلق ہے ان کا، رسول کی ذات سے ان کا مضبوط تعلق ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کو چھپا نہیں سکتے. اب دیکھیں کہ کتنے خیالات ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں، بعض اوقات اگر اس کو ہم ظاہر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. یعنی کتنے چیزیں آپ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بتانا بھی چاہیں تو نہیں بتا سکتے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بتانا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا. اور اب دیکھیں کہ یعنی یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور اس دن یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم آج اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم یعنی اپنی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں یا اللہ کی رضا کو؟ جب ہماری مرضی ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو اس کو لیٹ کر لیتے ہیں، اور عذر اور بہانے بنا لیتے ہیں. زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو طرح طرح کی حجتیں بناتے ہیں، صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو حجتیں بناتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. یہ ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں امانت ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن صرف جو دل ہے انسان کا، قلب سلیم، وہ کام آئے گا. تو اس آیت کا یہ خلاصہ تھا. اب دیکھیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی. وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، خشکی کے رہنے والے ہیں، تری میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، طاقتور ہیں، کمزور ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں. یعنی ایک ایک ذرے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور کیوں؟ کہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، اور نہ کوئی یہ چیزیں بنا سکتا ہے اور نہ چلا سکتا ہے، اور نہ کسی اور کا ان پر کنٹرول ہے. اگر ہے بھی تو کسی چیز پر وقتی کنٹرول ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہے. یعنی اب دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، مثلا زمین خریدتے ہیں تو اس کو اپنے نام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو اس کو اپنے نام کرتے ہیں. تو یہ جب سب چیزوں کا مالک اللہ ہے تو ہر چیز ملک بھی اسی کی ہے. یہ چیزیں ہمارے فائدے اور استعمال کے لیے ہمیں دی گئی، اور ہمیں اجازت دی گئی کہ اس کو استعمال کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہدایت کے واضح راستے ہمیں بتا دیے گئے، ہمارے لیے روڈ میپ تیار کر دیا گیا. اور یہ قرآن جو جس میں لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، بڑی کلیئر کٹ ہمارے لیے احکامات اس میں رکھے گئے. تو اب دیکھیں کہ ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے. جس طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. اور پھر رات ہوتی ہے تو پھر صبح کا آغاز ہوتا ہے، مہینے کا اختتام ہوتا ہے، سال کا اختتام ہوتا ہے. اسی طرح انسان بچہ ہوتا ہے، بچپنا ختم ہوتا ہے، نوجوانی آتی ہے، جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو جاتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کا اختتام ہوتا ہے. کوئی بھی چیز یہاں بقا اس کو نہیں ہے، ہمیشہ کوئی بھی اس میں دنیا میں نہیں رہے گا. یعنی بڑے بڑے جو بادشاہ فرعون، قارون، حامان، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کوئی امیر تھا یا طاقتور. تو اب دیکھیں جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. تو اب دیکھیں کہ یعنی یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا واپسی کا سفر بہت اہم ہے. اور اگر اس دنیا کی زندگی میں ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اخروی زندگی ہماری اچھی ہوگی. اگر یہ چیز ہمارے ذہن نشین رہے گی کہ ہر چیز کا محاسبہ ہوگا تو پھر ہم اعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کریں گے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہاتھ، پاؤں، کان، دل، دماغ، ان سب کا حساب ہوگا. علم کا حساب ہوگا، دولت کا حساب ہوگا، یعنی ہر چیز کا حساب ہوگا. تو فرمایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ظاہر بلکہ اندر بھی ہمارے ایک سکینر لگا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یعنی آپ کے دماغ میں کتنی چیزیں ہیں. انسان کا دماغ جو ہے وہ بجلی کی رفتار کی طرح اس کی رفتار ہے، یعنی بہت تیزی سے چلتا ہے. اس میں یعنی کتنی میموری ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو یعنی کئی انسان کے ارمان جو ہیں وہ دل میں ہی رہ جاتے ہیں، اس کی خواہشات دل میں رہ جاتی ہیں. وہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے کہ یہ کروں، وہ کروں، یہ کروں، یعنی تو آخر میں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ارادے باندھتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو یعنی کتنی چیزیں ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں اور زبان پہ آتی نہیں. سوچتے ہی سوچتے انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ وہ آئیڈیاز شیئر نہیں کر سکتے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ہر عمل پر، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چاہے اس کو چھپاؤ، وہ حساب کرے گا. تو ایک دوسری جگہ پہ یعنی یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ سب لکھا جا رہا ہے. ہماری ارادے، ہماری نیتیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات. ہماری نیک نیت ہے تو اس کو بھی، ہماری بری نیت ہے تو اس کو بھی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو کچھ بھی سینوں میں ہے وہ سب لے لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، سب اللہ کے سامنے رکھ لیا جائے گا. سب چیزوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. تو
سب چیزوں پر آپ دیکھیں انسان کنٹرول کرتا ہے، لیکن جو دماغ اور دل میں ہوتا ہے اس پر انسان کو کنٹرول نہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی کہ قرآن کے نص یعنی تو کہ اتنا سخت محاسبہ ہوگا ہمارا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور پھر یہ آیہ کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اگلی آیہ کریمہ جو آ رہی ہے یہ نازل ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ خیالات بھی ایک تو یہ ہے کہ جن پر کوئی کنٹرول میں آتے ہیں، جب یعنی وسوسہ پیدا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، تو صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جل کر مر جائیں اور یہ خیالات ہمارے دل میں نہ آئیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے، یعنی جب انسان کے دل میں یہ یعنی چیز موجود ہے کہ وہ ایمان کے لیے تڑپتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ چور ہمیشہ چوری وہاں سے کرتا ہے، یعنی غریب کے گھر میں تو اسے کیا ملے گا، امیر کے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کو مال و دولت ملے گا۔ تو یہاں ایسے وسوسوں پر یعنی جو آپ جن کا تذکرہ نہ کریں، بولیں نہ، عمل نہ کریں، ان پر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا۔ یحاسبکم اللہ، یعنی اس پہ حساب تو ہوگا لیکن سزا نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ سمعنا وأطعنا، تو وہ فوراً انہوں نے اپنا جو ہے سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور کہا کہ سمعنا وأطعنا۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، یعنی کوئی بھی اگر ایسا انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے لیکن وہ اللہ کا تقوی اس کو روک دیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اگر اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو حساب نہیں ہوگا۔ یعنی فرمایا گیا کہ ایمان والوں، بہت ساری گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور یعنی ان سے بچو، گمانوں سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ تو یہاں طمع و حرص کے لیے، اگر غلط کام کے لیے، برائی کے لیے کوئی چیز ہے تو اس پہ پوچھو گی۔ اب دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک ہے مال ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اور ایک نیت اچھی ہو انسان کی، اور ایک یہ ہے کہ مال نہیں لیکن وہ پلان طرح طرح کے بناتا ہے شیخ چلی کی طرح کہ فلاں اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ برائی نعوذ باللہ کرتا، یہ کرتا، تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ظاہری اعمال پر فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں، تو ہم جج نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو جنت میں بھیجیں گے اور کس کو دوزخ میں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے۔ یعنی اب دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی برائیوں پر تنقید، کرٹیسائز، یہ دن رات ہمارا یہی مشغلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ پڑی جب تک نظر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب تک ہم اپنے غلطیوں کو، اپنے عیوب کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو ان پر غور نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جب اپنی اصلاح انسان شروع کر دے تو اسے دوسروں کی یعنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی۔ تو یہاں فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم بھی اسی کے ہیں، یعنی اور ہر چیز اسی کی ہے زمین و آسمان میں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں صرف ایک حصہ ہے، اس کا 99% آخرت کے لیے باقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی پورا نامہ مال دکھائیں گے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ پھر فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی اس پر پردہ ڈالا، آج میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں
ریاکاری، حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور انسان کو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اپنا تزکیہ انسان کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں کسی کی برائی نہیں چاہتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں چونکہ ہم انسان ہیں اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون هو عالم لمن اتقى، یعنی کون زیادہ تقوی والا، یہ اللہ کو بہتر علم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، دل کی صفائی کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر، اللہ کے کتاب کی تلاوت. جب مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس وقت انسان کی طبیعت پتہ چلتی ہے. یعنی جب آپ کے نفس کے خلاف کوئی چیز چھوٹی سی کر دیتا ہے تو آپ ساری زندگی ایک آدمی آپ کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے تو اس کی ساری برائیاں آپ بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. چاہے کوئی آپ کا دشمن بھی بن جائے، اور ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ اس کے رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، حکمت پر مبنی ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے اور انسان کے فیصلے جو ہیں وہ ہر وقت حکمت پہ مبنی نہیں ہوتے. بعض اوقات انسان کے خواہشات اس پہ غالب آ جاتی ہیں، شیطان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں یعنی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یعنی قرآن اور حدیث کا فہم سلیم عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے. ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بات ہمارے سامنے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور وہ جو ہے اس کا محاسبہ کرے گا. یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور چاہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے چھپائیں ہم یا ظاہر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا محاسبہ کرے گا. اس لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سبب نہ اٹھانا پڑے، ہمیں اس وقت ندامت نہ اٹھانی پڑے. چونکہ رب کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ امتی امتی. تو آج ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، اب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں تیاری کر سکتے ہیں. موت کے بعد ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے اور صوفیاء کرام جن کا یعنی یہ تعلیمات امن اور محبت پر مبنی تھی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے پر مبنی تھی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.